آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. $1 ارب کی یہ جو ہمیں قسط ملی ہے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑے. منی بجٹ لانا پڑا, آپ کو جو اسٹیٹ بینک کا متنازع قانون ہے وہ لانا پڑا, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا, پیٹرولیم لیوی لگانی پڑی. اس ہفتے ہمیں قرضے کی قسط بھی مل گئی. کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو تقریباً $1.1 بلین ٹرانسفر ہو گیا, جو ریزروز تھے غیر ملکی زر مبادلہ ذخائر کے, وہ بڑھ کر ایک بار پھر کوئی $16 ارب پلس ہو گئے ہیں. لیٹس ہوپ کہ جب اگلا نمبر ریلیز ہوگا تو نمبر یہیں پہ رہے گا, قرضوں کی ادائیگی کی وجہ سے گرے گا نہیں. لیکن IMF جو ہے اس کا خاص فوکس ہے جو پاکستان نے چین سے قرضہ لیا ہوا ہے. انہوں نے ٹیبل ڈالا, ٹیبل 10, جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان کا کس ملک سے یا کس انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کتنا قرضہ ہے. وہ پاکستان کا کوئی $268.4 ارب اس میں ڈومیسٹک بھی شامل ہے. اس رپورٹ کے مطابق جو IMF نے ریلیز کی ہے, چین سے جو پاکستان کا قرضہ ہے وہ $18.4 ارب ہے, جو کہ پاکستان کا جو پبلک ڈیٹ ہے ایکسٹرنل اس کا تقریباً 20% بنتا ہے, اور کل پاکستان کے قرضے کا 6.9% بنتا ہے. پاکستان نے پبلک ایکسٹرنل ڈیٹ میں چین کا جو قرضہ رپورٹ کیا ہوا ہے وہ تقریباً $14.4 ارب ہے. تو جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, خاص طور پر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, ان کا کافی فورا اسکروٹنی کر رہے ہیں پاکستان کے چین کے ساتھ کیا تعلقات ہیں, اور اس میں یہ جو فرق آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے. جو کریڈٹ سواپ فیسلٹی ہے جو پاکستان بھی ہے چین سے, اس کی مالیت ہے تقریباً $4.5 ارب. تو پاکستان اس کو پبلک ڈیٹ کا حصہ نہیں مانتا, اور IMF نے اس کو پبلک ڈیٹ کا یہاں پہ حصہ بنا دیا ہے. چین کے صدر سے ملاقات ہوگی. یہ جو فیسلٹی $4.5 ارب کی ہے اس کو بڑھا کر شاید ہم کوشش کریں گے کم از کم, اور کچھ نہیں تو $10 ارب تک لے جایا جائے. مزید کوئی $5.5 ارب کے لے رہے ہیں, تو یہ تھوڑا سا ہم IMF جو ہے وہ ہمیں سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہا. اور اس جو رپورٹ کے اندر جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین, نام تو ان کا نہیں لیا گیا, لیکن ان کے لیے بھی کوئی اچھی میرے خیال میں کوئی انہوں نے اسیسمنٹ نہیں دی. حفیظ شیخ صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں شوکت ترین صاحب نے بہت بری طرح کریٹیسائز کیا تھا IMF کے پروگرام کو, اور کہا کہ پاکستان کی جو معاشی جو حالات ہیں آج, جس بری طرح ہم پھنس رہے ہیں قرضوں میں, اس کے پیچھے بھی IMF کا پروگرام ہے. پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس کا جو ذمہ دار IMF نے ٹھہرایا ہے وہ 2021-22 کا جو بجٹ ہے اس کو ٹھہرایا ہے. اور IMF کا یہ ماننا ہے کہ جو فرسٹ بجٹ جو ہے یہ وجہ ہے پاکستان کی جو میکرو اکنامک ولنریبلٹیز, جو پاکستان کی اکانومی کے جو مسائل جو بڑھ رہے ہیں وہ اس کے پیچھے شوکت ترین صاحب کا بجٹ ہے. IMF یہ کہہ رہا ہے کہ جو جس طریقے سے اخراجات کرنے کے لیے جو بجٹ رکھا گیا وہ پاکستان کی جو اکنامک ریالٹیز ہیں اس سے بالکل مختلف تھا, اور دوسرا بہت سارے شعبوں کو ٹیکسوں کی چھوٹ دی گئی, تو جس کی وجہ سے پاکستان کی جو اکنامک ولنریبلٹیز ہیں وہ بڑی ہے. یہاں پہ IMF نے 2 چیزیں آپ کو بتا دی. نمبر 1 کہ جو $6 ارب قرضے کا جو پروگرام, اس کے جو اہداف ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے, یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. اور ہم نے قرضہ اس لیے لیا تھا, ایک تو ہم نے قرضوں کی ادائیگیاں کرنی تھی, دوسرا آپ نے اصلاحات انٹروڈیوس کرنی تھی تاکہ آئندہ یہ مسائل پیدا نہ ہو. وہ بات جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہوگا, کیونکہ ہم وہ جو مسئلے ہیں جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کی اکانومی کو اس کو حل کر دیں گے. تو IMF نے ایک جملے میں بتا دیا کہ وہ آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوں گے, لیکن اس کے قصوروار ہم نہیں ہیں, اس کے قصوروار حکومت پاکستان ہے. شوکت ترین کا بجٹ ہے. شوکت ترین صاحب نے کہا تھا ہم نہیں مانیں گے IMF کی شرط کہ جی جو سیلڈ کلاس ہے اس کے اوپر آپ ٹیکسز کا جو بوجھ ہے اس میں اضافہ کرے. اور شوکت ترین صاحب یہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ سیلڈ کلاس جو ہے اور جو اربن آپ کی پاپولیشن ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے. تو پہلی جو شرط ہے IMF کی وہ یہی ہے کہ فروری 2022 تک حکومت پاکستان نے انیشل ڈرافٹ دینا ہے جو پرسنل انکم ٹیکس ہے اس کو ریوائز کرنے کا. اور پرسنل انکم ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی جو افراد ہوتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں اور جو سیلڈ کلاس خاص طور پر ان سے ریلیٹڈ یہ ٹیکسیشن ہوتی ہے. IMF نے پاکستان پہ یہ شرط لگائی ہے کہ مئی 2022 تک ان بینکوں کا جو سرمایہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پہلا اقدام کیا جائے. اور ناظرین, اس میں ایک جو بینک ہے وہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کا اس میں حصے ہیں, ان کے اس میں شیئرز ہیں, تو یہ بینک بھی اس میں شامل ہے. تو وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کو اپنی جو بینک ہے اس کے جو سرمایہ کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی مئی 2022 تک حل کرنا ہوگا. حکومت کو سبسڈیز وڈرا کرنی ہے اور اس کو انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا ہے. اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ جنوری 2022 یعنی کہ گزر چکی ہے,
اور اس کے مطابق وفاقی کابینہ نے یہ پلان اپروو کرنا تھا جس کے تحت جو آن ایوریج جو تمام سلیبز ہیں اس کا 50 پیسے فی یونٹ اس کی قیمت میں اضافہ ہونا ہے اور جو ایک صارف کو فائدہ ملتا ہے پچھلی لوور سلیب کا اگلی سلیب کے ریٹ سے وہ بھی وڈرا ہوگا. 16 دسمبر کو پاکستان کی کابینہ یہ منظور کر چکی ہے. اب پاکستان کے جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کی بہت بری حالات ہیں, ان کے پی آئی اے لے لیں, اسٹیل ملز لے لیں اور باقی پاور سیکٹر کی, تو اس کے لیے ایک اور قانون کی منظوری جو ہے وہ انہوں نے آئی ایم ایف نے اس میں ڈال دیا اور جون 2022 اس کی جو ڈیڈ لائن ہے. اور آخری شرط یہ ہے کہ بائی مارچ 2022 جو ایک ڈیٹیل ہوگی وہ پبلک کرے گا پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کہ وہ تمام افراد جنہوں نے 5 کروڑ روپے سے زیادہ کے ٹھیکے لیے ہیں, تو جو ٹیکس سلیبز ہیں سیلڈ کلاس کے اور انڈیویجول کی جو کاروبار کرتے ہیں, کمپنیز کی ہم بات نہیں کر رہے, وہ تقریباً 11 سلیبز ہیں اور ان کے جو ریٹس ہیں وہ میکسیمم ریٹ 35% تک ہے. آئی ایم ایف 2-3 باتیں یہاں پہ کہہ رہا ہے. نمبر 1, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو سلیبز جو ہیں اس کے جو نمبر ہے وہ کم کیا جائے, اس کو آپ 11 سے 4 یا 5 سلیب کے اوپر لے آئیں, اور دوسرا اس کے جو ریٹس ہیں اس کو چینج کیا جائے. اب ہوگا کیا اگر اوپر کا 35% کا ریٹ نہیں بھی انکریز ہوتا, فار ایگزامپل اگر آپ اس وقت آپ کا جو آمدن کا لیول ہے, آپ کا جو ٹیکس ریٹ بنتا ہے وہ 10%, آپ اس سلیب میں فال کرتے ہیں, تو اگر 10% کی سلیب ہی ختم ہو جائے گی یا 12-12.5% والا ریٹ ہی ختم ہو جائے گا, تو آپ آٹومیٹکلی جا کے اگلی سلیب میں پڑیں گے, وہ کون سی ہوگی 20% یا 30%. تو اس طرح آپ کا جو ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا.